لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. صلی اللہ قبل اس کے کہ اس آیہ کریمہ کے ذیل میں اپنے معروضات آپ حضرات کے سامنے پیش کیے جائیں، ایک اعلان آپ حضرات سماعت فرما لیں. انشاءاللہ کل بعد نماز ظہرین اسی مقام پر ایک مجلس اعزا کا اہتمام کیا گیا ہے، اور یہ مجلس صرف مردوں کے لیے ہے، اس کا خواتین سے بظاہر کوئی تعلق نہیں ہے. اور اس مجلس اعزا کو عالی جناب مولانا عابد بالگرامی صاحب خطاب فرمائیں گے. آپ تمامی حضرات سے اس مجلس میں شرکت کی گزارش کی جاتی ہے. ایک صلوات بھی محمد والے پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات جس کے قبضہ اختیار میں یہ کائنات ہے. وہو علی کل شیء قدیر. اور وہ خدا وہ ہے جس کے قبضہ اختیار میں کائنات کی ہر شے ہے، ہر شے پر وہ قادر و مختار ہے. اس کے بعد پروردگار عالم نے اپنی قدرت کاملہ کا اعلان ان لفظوں میں کیا. وہ خدا وہ ہے جس نے موت و حیات کو پیدا کیا، اور موت و حیات کے پیدا کرنے کا ہدف، مقصد صرف یہ قرار دیا گیا کہ تم میں سے انسانوں کو آزمایا جا سکے کہ تم میں کون بہتر عمل کرنے والا ہے. عزیزان محترم، گزشتہ دو مجالس میں مجالس کے عنوان کے ذیل میں اسلام اور اس کے مطالبات کے ذیل میں کچھ باتیں کل آپ کے سامنے گزارش کی تھی، اور یہ گزارش کیا تھا کہ دین اسلام نے ہم سے اور آپ سے پہلے مرحلے پر اس بات کا مطالبہ کیا ہے کہ تم اپنے خالق اور اپنے مالک کو پہچانو. جب انسان اپنے خالق کو پہچانے گا، جب اپنے مالک کو پہچانے گا، اس کے احسانات کو نگاہوں میں رکھے گا، تو احسانات کو نگاہوں میں رکھنے کے بعد خود بخود انسان کے اندر پروردگار عالم نے یہ بات بدیعت فرمائی ہے کہ انسان اپنے خالق کی بارگاہ میں اپنے سر نیاز کو جھکائے گا. ہماری اور آپ کی روزمرہ زندگی میں اس بات کا ہم اور آپ مشاہدہ کرتے رہتے ہیں کہ اگر کوئی انسان
ہمارے ساتھ ذرہ برابر کوئی احسان کر دیتا ہے تو اگر ہمارے اندر ذرہ برابر شرافت اور انسانیت پائی جاتی ہے تو جب کبھی بھی اس سے ملاقات ہوگی وہ اپنے احسان کا تذکرہ کرے یا نہ کرے، اپنے احسانات کا مطالبہ کرے یا نہ کرے، ہماری اخلاقی ذمہ داری ہے کہ ہم اس کے احسانات کا تذکرہ کریں۔ خدا نہ کردہ مثال کے طور پر اگر کسی آدمی کو کسی دوسرے بندہ مومن سے کچھ پیسوں کی ضرورت پڑ گئی، حالات کے ناسازگار ہونے کی بنیاد پر ایک مرد مومن اپنے گھر سے برآمد ہوا، مجلس اعضاء میں شرکت کے واسطے سڑک پر آنے پر معلوم ہوا کہ نہ کوئی آٹو ہے نہ کوئی سواری ہے، لہذا انسان کو اپنے قدموں کے سہارے سے اس مجلس میں شرکت کرنا ہے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ ایک مرد مومن کا گزر ہوا، انہوں نے دیکھا کہ یہ مرد مومن روزانہ ہمارے ساتھ مجلسوں میں شرکت کرتا ہے، انہوں نے گویا ہمیں لفٹ دیا اور اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ آپ انصاف سے بتائیں کہ جہاں کہیں بھی اس مجلس کا تذکرہ ہوگا، اس انسان کا تذکرہ ہوگا یا نہ ہوگا؟ ہم تو بالکل مایوس ہو گئے تھے کہ آج کی مجلس ہم سے مس ہو جائے گی، ہم نہیں پہنچ پائیں گے، اس لیے کہ فاصلہ بڑا طولانی ہے اور حالات اس بات کی اجازت نہیں دیتے ہیں کہ کسی طریقے سے ہم وہاں پہنچ سکتے۔ خدا گویا ان کے اوپر رحمت نازل کرے کہ انہوں نے ہم کو سہارا دے دیا اور اس سہارے کے نتیجے میں ہم فرش حسین پر پہنچ گئے۔ گویا انسان اس بات کا فطرتی طور پر عادی ہے کہ اگر کوئی انسان کسی کے ساتھ کسی طریقے کا احسان کرے تو احسان کرنے والا اس کا مطالبہ کرے یا نہ کرے، جس کے ساتھ احسان کیا جاتا ہے وہ اس کے احسانات کو یاد رکھتا ہے۔ جہاں کہیں بھی تذکرہ ہوگا، ان حالات کا تذکرہ ہوگا تو انسان ان حالات کے تذکرے کے ساتھ اس مرد مومن کا تذکرہ کرے گا۔ میں مجلس تک نہ پہنچ پاتا اگر فلاں مرد مومن کا تعاون اور ان کا ساتھ اور ان کی معیت اور ان کی مدد اور نہ ہو جاتی تو ہم مجلس تک پہنچ نہ پاتے۔ عزیزان محترم، اگر ایک مرد مومن ہمیں اب سڑک سے لے کر کے مجلس اعضاء تک پہنچا دے تو اس بات کا مستحق ہو جاتا ہے کہ اس کے احسانات کا تذکرہ کیا جائے، اس کا کار خیر کے ساتھ تذکرہ کیا جائے۔ اگر ایک انسان معمولی احسان کرنے کے بعد اس بات کا مستحق بن جاتا ہے کہ اس کے احسانات کا تذکرہ کیا جائے تو کیا ہمارا خالق، ہمارا معبود، ہمارا پروردگار عالم جس نے ہمیں اور آپ کو وجود دیا ہے، کیا اس بات کا مستحق نہیں ہے کہ جب انسان اپنے وجود کو دیکھے تو اپنے وجود کو دیکھنے کے بعد اپنے ہاتھ کو دیکھے، اپنے پیروں کو دیکھو، اپنی نگاہوں کو دیکھے، اپنی زبان کو دیکھے، اپنے قدم کو دیکھے، اور اس کے بعد کیا اس بات کا حق نہیں بنتا ہے کہ انسان مالک کی بارگاہ میں اپنی جبینوں کو جھکا دے، اپنی پیشانی کو جھکا دے؟ یہ کوئی احسان نہیں ہے بلکہ جو مالک نے احسان کیا ہے اس کا شکرانہ ہوگا، ہمارا شکریہ ادا ہو جائے گا۔ ایک صلوات بھی محمد و آل محمد۔ اس مختصر سی تمہید کے بعد کل میں نے آپ کے سامنے گزارش کیا تھا کہ خالق و مالک کے پہچاننے کا انداز کیا ہے اور ہم اپنے خالق و مالک کو کتنا پہچانتے ہیں۔ آج اس سبق کو تھوڑا سا اور آگے بڑھاتے ہوئے، معرفت الہی سے آگے بڑھتے ہوئے، اب ہمیں دوسرے اور تیسرے مرحلے پر اپنے نبی اور اپنے رسول کو پہچاننا چاہیے۔ نبی کون ہے؟ رسول کون ہے؟ اس کے صفات کیا ہیں؟ اس کے کمالات کیا ہیں؟ پروردگار عالم نے نبی اور رسول کو جو ہماری اور آپ کی ہدایت کے واسطے بھیجا ہے، یہ دو لفظیں الگ الگ نہیں ہیں کہ کسی کو نبی کہہ دیا گیا اور کسی کو رسول کہہ دیا گیا، بلکہ معنی اور مفاہیم کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو نبی نبی ہوا کرتا ہے، رسول رسول ہوا کرتا ہے۔ میں نے کل بات آپ کے سامنے گزارش کیا تھا کہ میری ساری گفتگو کا مرکز و محور میرے نوجوان اور میرے بچے ہوں گے، بزرگوں سے معذرت کے ساتھ کہ ہو سکتا ہے کہ ان کی معلومات میں کسی طریقے کا اضافہ نہ کر سکوں، یہ اپنی کوتاہی ہے، اس میں ان کا کوئی دخل نہیں ہے۔ نبی اور رسول دو الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ ہم نے اور آپ نے جب کبھی بھی کسی مکتب میں ابتدائی طور پر دینی معلومات حاصل کرنے کا ارادہ کیا تو پرائمری سیکشن میں جانے کے بعد، آج کی زبان میں کہا جائے اطفال کے درجے میں داخل ہونے کے بعد، ہمیں یہ بتایا گیا اللہ ایک، نبی 1,24,000، رسول 313، اولو العزم پیغمبر 5 اور معصومین کی تعداد 14 اور ائمہ کی تعداد 12۔ آخر یہ 1,24,000 انبیاء میں یہ 313 رسول،
ان کو الگ کیوں کیا گیا اور ان کی ذمہ داری اور ان کے فرائض کیا ہیں؟ کیا دونوں ایک ہی چیز ہیں؟ کسی کو نبی کہہ دیا گیا اور کسی کو رسول کہہ دیا گیا؟ یا دونوں مفاہیم کے اعتبار سے، معنی کے اعتبار سے دونوں میں فرق پایا جاتا ہے؟ تھوڑی سی توجہ آپ حضرات کی درکار ہے۔ نبی اور رسول میں بنیادی فرق یہ پایا جاتا ہے کہ نبی بنا ہے لفظ نبا سے۔ جو حضرات عربی سے واقف ہیں ان کی معلومات کے واسطے، جو نہیں واقف ہیں تھوڑا بہت اس مجالس کے طفیل سے ہم کو معلوم ہونا چاہیے، اور کافی حد تک ہمارے نوجوانوں کو معلوم ہے۔ نبی بنا ہے لفظ نبا سے، جس کے معنی ہوتے ہیں خبر کے۔ رسول بنا ہے لفظ رسالہ سے، جس کے معنی ہوتے ہیں خبر کے ساتھ ساتھ یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس خبر کو دوسروں تک پہنچایا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں دو طریقے کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے لفظ اخبار کہا جاتا ہے، اور دوسرا لفظ استعمال ہوتا ہے جسے رسالہ یا اپنی زبان میں ہم اور آپ میگزین کہتے ہیں۔ ایک کو پیپر کہا جاتا ہے جس کو اخبار کہتے ہیں اردو زبان میں، ایک کو رسالہ کہا جاتا ہے جس کو میگزین کہا جاتا ہے آپ کی زبان میں۔ اس رسالے میں اور اس اخبار میں فرق کیا ہوتا ہے؟ دونوں چھپتا ہے، دونوں بازار میں آتا ہے، دونوں کو ہم اور آپ خرید کرتے ہیں، لیکن دونوں میں بنیادی فرق کیا پایا جاتا ہے؟ فرق یہ پایا جاتا ہے کہ اخبار کی قیمت آج کے زمانے میں 2 روپے اور 4 روپے اور 6 روپے ہوتی ہے، لیکن کوئی رسالہ اور کوئی میگزین آپ خریدنے جائیں تو کوئی رسالہ اور کوئی میگزین آپ کو 6 اور 4 روپے اور 2 روپے میں ملنے والے نہیں ہیں، کم سے کم 30 روپے اور 40 روپے۔ اور یہ الگ سی بات ہے کہ جب دنیاوی میگزین خریدنا ہوگا تو 40 روپیہ ہر آدمی خرچ کر کے دکان سے مسکرا کر نکلتا ہے، لیکن اگر کوئی مذہبی رسالہ خریدنا پڑے تو لینے کے بعد کتنی دیر کھڑا ہو کر کے دکان پر پچھتاتا ہے کہ بتاؤ 40 روپے ہم نے خریدا اور کوئی مذہبی رسالہ خریدا۔ 40 روپے خرچ کرنے کے بعد کوئی مذہبی میگزین لے لیا، کوئی رسالہ لے لیا۔ یہ الگ سی بات ہے کہ دنیا کے رسالے اور دنیا کو میگزین کے پڑھنے کے بعد ہو سکتا ہے کہ انسان کی دنیا بنے یا نہ بنے، ہو سکتا ہے دنیا خراب ہو جائے، عاقبت خراب ہو جائے، لیکن اگر مذہبی رسالہ خریدا ہے تو دنیا بھی آباد ہوگی اور انشاءاللہ عاقبت بھی آباد ہوگی۔ لیکن بہرحال یہ ہماری اپنی سوچ ہے۔ فرق کیا پایا جاتا ہے رسالے میں اور اخبار میں؟ رسالے اور اخبار میں فرق یہ پایا جاتا ہے کہ اخبار میں جو خبریں شائع کی جاتی ہیں ان اخبار کے خبروں کو پڑھنے والے کی ذمہ داری یہ نہیں ہوتی ہے کہ اس کو دوسروں تک منتقل کیا جائے۔ کوئی آدمی 2 روپے کا آپ نے اخبار لیا، خبر لینے کے بعد آپ نے اخبار کو پڑھا، اور پڑھنے کے بعد بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ آدمی خبر کو پڑھنے کے بعد ہر ایک کا دروازہ کھٹکھٹائے کہ اخبار میں یہ خبر چھپی ہے، اس لیے کہ ہر آدمی اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ساری خبروں کو یا سنا کرتا ہے یا پڑھا کرتا ہے۔ لیکن جو باتیں رسالے میں شائع ہوتی ہیں، میگزین میں شائع ہوتی ہیں، رسالے اور میگزین میں شائع ہونے والے مضامین معتبر ہوا کرتے ہیں۔ اس کو لکھنے والے کا ہدف اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس پیغام کو دوسروں تک منتقل کیا جائے، اس میسج کو دوسروں تک منتقل کیا جائے۔ پروردگار عالم آواز دے رہا ہے کہ ہم نے کچھ کو نبی بنایا، ہم نے کچھ کو رسول بنایا۔ نبی بنایا ہے تو ہو سکتا ہے کہ نبی وہ انسان اپنی ذات کا نبی ہو، اس کے اوپر پیغام پہنچانے کی ذمہ داری نہ ہو، لیکن جسے رسول بنایا جاتا ہے، پروردگار عالم نے اگر کسی کو رسول بنایا ہے تو رسول تنہا اپنی ذات کا رسول نہیں ہوتا ہے، پیغام اسی لیے دیا گیا ہے تاکہ اس پیغام کو دنیا والوں تک تمہیں پہنچانا ہے، منتقل کرنا ہے۔ اور اگر بات یہاں تک سمجھ میں آ گئی ہے تو ایک جملہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ پروردگار عالم نے جب میدان غدیر میں پیغمبر کو پیغام پہنچانے کی باری آئی تو نبی کہہ کر کے خطاب نہیں کیا یا ایھا الرسول بلغ، اے رسول جو پیغام تم تک پہنچایا گیا ہے اس پیغام کو تمہیں منتقل کرنا ہے۔ وہ قدرت آواز دے رہی، اگر رسول کہے ہوتے، اگر نبی کہے ہوتے تو یہ پیغام پیغمبر تک دب کر رہ جاتا۔ رسول کہہ کر کے آواز دیا ہے، یہ پیغام تمہاری ذات سے مربوط نہیں ہے، یہ بندگان خدا تک مربوط ہے، اسے منتقل کرنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ ایک صلوات میں محمد وآل محمد۔ اسی لیے پروردگار عالم نے 1,24,000 انبیاء میں 313 کا انتخاب کیا بعنوان رسول۔ رسول کی ذمہ داری کیا ہے؟ رسول کی ذمہ داری ہے کہ پیغام الہی کو اللہ سے لے کر کے
اس پیغام کو بندگان خدا تک منتقل کیا جائے، اس پیغام کو بندگان خدا تک پہنچایا جائے۔ اب پروردگار عالم کی ذمہ داری ہے کہ اللہ جس کو رسول بنا کر بھیجے اس پر اتنا اعتبار ہونا چاہیے کہ اس پیغام میں ذرہ برابر رد و بدل نہ کرنے پائے۔ رسول کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ رسول کے معنی ہوتے ہیں، اپنی اردو زبان میں کہا جائے، پیغامبر۔ پیغامبر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میسج کا پہنچانے والا۔ اور ہم اور آپ بہتر جانتے ہیں کہ جب کبھی بھی کوئی میسج منتقل کیا جاتا ہے، کوئی پیغام منتقل کیا جاتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ لفظ بے نہیں ویسے ہی ہو، لیکن اس کو بیان کرنے میں، اتار چڑھاؤ میں مفہوم بدل جاتا ہے۔ مثال کے طور پر میں نے کہا کہ آپ فلاں محلے میں رہتے ہیں، وہاں ایک میرے جاننے والے ہیں، آپ جائیے گا، ملاقات ہو تو آپ ان سے سلام کہیے گا اور کہیے گا کہ وہ آپ کی مزاج پوچھ رہے تھے، وہ آپ کی خیریت دریافت کر رہے تھے۔ میں نے کیا کوئی غلط کام کہا، کوئی غلط بات کہی؟ میں نے کہا کہ آپ ان سے کہیے گا کہ وہ آپ کی خیریت پوچھ رہے تھے۔ اب یہ بیان کرنے والا جب بیان کرنے کے بعد سے پہنچا تو اس نے کہا انہوں نے آپ کو سلام کہا اور آپ کی خیریت پوچھ رہے تھے، آپ کا مزاج پوچھ رہے تھے۔ خالی الفاظ کے اتار چڑھاؤ میں ہم نے سلامتی کا پیغام دیا، انہوں نے سمجھا کہ انہوں نے ہم کو ہماری شان میں جسارت کیا ہے، ہم کو ہڑکایا ہے، ہم کو ڈرایا ہے، ہم کو دھمکایا ہے۔ لہذا پیغامبر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سلامتی کے پیغام کو غلط لب و لہجے میں ادا کرنے کے بعد جو تعلقات آپس میں بنے ہوئے ہیں ان کو بگاڑ دیں۔ لیکن کیا کہنا ان ذوات مقدسہ کا کہ اللہ نے جن کو رسول بنا کر بھیجا ان پر اللہ کو اتنا اعتبار تھا کہ پروردگار آواز دے رہا ہے، میں نے اگر کسی کو رسول بنایا ہے تو یوں ہی نہیں بنایا، پہلے سوچ لیا، پہلے پرکھ لیا، پہلے مقام امتحان میں لا کر کھڑا کر لیا، اور جب امتحان کی منزلوں سے کامیاب ہو گئے ہیں تب اپنی ذمہ داری کو دیا ہے، اور جب ذمہ داری دے دیا ہے تب اس کی ذمہ داری ہے کہ جیسا پیغام ملتا جائے ویسا پیغام بندگان خدا تک پہنچایا جائے۔ ایک صلوات بے محمد وآل محمد۔ اب نبی اور رسول کے صفات کیا ہونا چاہیے؟ ہم نے اور آپ نے برابر پڑھا ہے۔ نبی اور رسول کے صفات یہ ہیں کہ نبی اپنے دور کے ہر انسانوں سے افضل ہوتا ہے، خاندان کے اعتبار سے نہیں، خاندان کے اعتبار سے تو ہوتا ہی ہے، نبی فضل کے اعتبار سے، نبی کمال کے اعتبار سے، نبی درجے کے اعتبار سے، نبی شرف کے اعتبار سے اپنے دور کے ہر انسان سے بہتر ہوتا ہے۔ اب یہ کیسے پتا چلے کون نبی ہے کون نبی نہیں ہے؟ اگر ہمارا عقیدہ قرآن مجید پر نہ ہوتا، معصومین کے ارشادات پر نہ ہوتا کہ جہاں بعض لفظوں میں کہا جا چکا کہ نبی کا سلسلہ تمام ہو گیا، کوئی بعد میں نبی آنے والا نہیں ہے، اگر اس کو ہٹا دیا جائے اور کوئی آدمی دعوے دار بن جائے کہ ہم بھی نبی ہیں، جیسے بعض فرقوں میں پائے جاتے ہیں، بعض فرقوں میں نبوت کا سلسلہ ان کے یہاں چل رہا ہے کہ نبی کے بعد یہ نبی ہو گئے، ان کے بعد فلاں صاحب نبی ہو جائیں گے، ان کے بعد فلاں صاحب نبی ہو جائیں گے، تو آخر یہ کیسے معلوم ہوگا یہ اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہے یا اپنا بنا ہوا نبی ہے یا ہمارا بنایا ہوا نبی ہے؟ کیسے پرکھا جائے؟ کوئی کسوٹی ہونا چاہیے، کوئی معیار ہونا چاہیے۔ قدرت نے آواز دیا ہمیں نہ سمجھاؤ، جس کو ہم نے نبی بنایا ہے، جس کو ہم نے رسول بنایا ہے، کوئی نہ کوئی اس کے اندر ہنر تو ایسا ہم نے دے کر بھیجا ہے تاکہ اگر دنیا والے پرکھنا چاہیں، دنیا والے امتحان لینا چاہیں تو اس کے علاوہ اس کے علاوہ نہ اس کے پاس کسی اور کے پاس کسوٹی ہو، نہ معیار ہو، نہ فضل ہو، نہ کمال ہو۔ پروردگار تو نے نبی بنا کر بھیجا، تو نے رسول بنا کر بھیجا، تو نے حالیہ نے برحق بنا کر بھیجا، تو ہم ان کو کیسے پرکھیں کہ نبی ہیں تیری طرف سے یا تیری طرف سے نبی نہیں ہے؟ قدرت نے آواز دیا اگر ان کا امتحان لینا چاہو تو ہم نے اسی لیے ہر نبی اور ہر رسول کو معجزہ دے کر بھیجا ہے تاکہ جب امتحان کی منزل میں آئے تو نبی معجزے کے ذریعے سے اپنی نبوت اور رسالت کو ثابت کر سکے۔ ایک صلوات بھی محمد وآل محمد۔ اب یہ ایک الگ سا موضوع ہے کہ اللہ نے جو نبی کو معجزہ دیا اس معجزے کی تعریف کیا ہے، اور جو ہمارے ہاں روزانہ معجزہ ہوا کرتا ہے
آیا یہ بھی معجزہ ہے؟ یا اس کو ہم دوسرے لفظوں میں کہیں کہ ہو سکتا ہے کہ کرامات میں اس کو شامل کر لیا جائے، لیکن معجزے کے عنوان سے معجزے کی تعریف یہ ہے. ہمارے ہاں جو معجزہ ہوتا ہے وہ الگ ہے کہ کسی کو کوئی تصویر دکھائی دے دی گئی، کسی کو کوئی عکس دکھائی دے دیا گیا، کسی کے ہاں جان بچ گئی تو ہم نے کہا معجزہ ہو گیا، کسی کو کسی جگہ پہنچا دیا گیا کہنے ہم نے معجزہ ہو گیا. یہ سارا ہمارا اپنا معجزہ ہے. مذہب کے اعتبار سے، قرآن کے اعتبار سے، معصومین کے ارشادات کے اعتبار سے اسے معجزہ نہیں کہا جاتا. مذہب کی زبان میں معجزہ اسے کہا جاتا ہے جہاں نبی و رسول و امام اپنی نبوت و رسالت کو ثابت کرنے کے واسطے جب لوگ مطالبہ کریں تو اس کو پیش کریں، اس کو معجزہ کہا جاتا ہے. ہمارے یہاں کا معجزہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی کو علم کے پنجے میں، علم کے پنجے میں کوئی عکس نظر آیا، ہم نے کہا ہم کو بھی دکھائیے. کہنے وہ دیکھیے وہ دکھائی دے رہا ہے. میں نے کہا بھائی مجھے تو نہیں دکھائی دے رہا. کہنے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے. یہ تو میں نے بڑا احترام منبر کو لحاظ رکھتے ہوئے کہا ہے، ورنہ کہنے والے نے جانے کیا کیا کہتے ہیں کہ آپ کا شجرہ ٹھیک نہیں ہے اور آپ کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے اور آپ کا سلسلہ حسب و نسب ٹھیک نہیں ہے. یہ وہ معجزہ ہے جو سلسلہ حسب و نسب کو طے کرتا ہے. اگرچہ صحیح معنوں میں معجزہ اسی کو کہا جاتا ہے جو دوسروں کو دکھائی دے. پیغمبر نے جو معجزہ پیش کیا ہے یا معصومین نے جو معجزہ پیش کیا ہے وہ ان کو نہیں سامنے پیش کیا ہے جو آپ کا عقیدہ رکھتے تھے اور آپ کو مانتے تھے اور آپ پر اعتقاد رکھتے تھے. معجزہ انہی لوگوں کو دکھائے جو کافر تھے، مشرکین تھے، بے دین تھے، لامذہب تھے. اگر ان کو نہ دکھائی دے گا تو کسے معجزہ دکھائی دے گا؟ لیکن بہرحال یہ معجزہ الگ ہے. مذہب آواز دے رہا ہے کہ نبی و رسول و امام اپنی نبوت و رسالت و امامت کو ثابت کرنے کے واسطے جب مد مقابل آ کر کے مطالبہ کرے نبی یہ کام کر دیجئے اور نبی کر دے، اسے معجزہ کہا جاتا ہے. امام کے سامنے آ کر کہا جائے کہ آپ یہ کام کر دیجئے، اگر کر دے تو اسے معجزہ کہا جاتا ہے. کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ اس پر نبوت و امامت کا دار و مدار ہے، ثابت کرنا ہے. اور قدرت آواز دے رہی ہم نے اپنے نبی و رسول و امام کو معجزہ اسی لیے دے کر بھیجا ہے تاکہ دنیا کا کوئی انسان ان کو نہ عاجز کر سکے نہ ان کو بے دم کر سکے. ایک صلوات بے محمد و آل محمد. سرکار دو عالم کی پوری زندگی، پیغمبر اسلام کی پوری زندگی، یوں تو کہا جائے کل کی زندگی، پوری کی پوری زندگی معجزہ ہے. لیکن جب علماء اخلاق نے پیغمبر اسلام کے معجزات کو جمع کیا تو بقول سرکار علامہ جوادی صاحب سرا آپ نے اپنی کتاب نقوش عصمت میں سرکار دو عالم کے معجزات کی تعداد 4444 لکھی ہے. اب اس کے بعد اندازہ لگائیں کہ پیغمبر کی پوری زندگی کیسے بسر ہوئی اور کس عنوان سے معجزہ رہی. بہرحال یہ تفصیلی موضوع ہے، انشاءاللہ کسی موقع پر گفتگو کی جائے گی. پروردگار عالم نے نبی اور رسول کو ہمارے حوالے کیا. کیوں بھیجا ہے؟ ہدایت کے واسطے. کیوں بھیجا ہے؟ منزل مقصود تک پہنچانے کے واسطے. عزیزان محترم، ایک سوال یہ بھی باقی رہ جاتا ہے کہ اللہ کسی کو نبی اور رسول بناتا ہے تو کس بنیاد پر بناتا ہے؟ ایک سوال ہمارے درمیان اٹھ سکتا ہے اور اکثر نوجوانوں کے درمیان آج کی الیکٹرانک دنیا میں آنے کے بعد بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آج کا نوجوان ہم سے اور آپ سے کہیں زیادہ معلومات رکھتا ہے، اس لیے کہ وہ انٹرنیٹ اور دیگر وسائل سے اتنا وابستہ رہتا ہے کہ ہم لوگ تو کمپیوٹر کے سامنے کھڑے ہونے کے بعد اس کی اسپیلنگ بھی نہیں جانتے کیسے چلتا ہے. اور ہمارے بچے ہم کو ہدایت کرتے ہیں، ہم کو بتاتے ہیں اس کو ایسے کرنا ہے، اس کو ویسے کرنا ہے، اس کو اس طریقے سے استعمال کیا جائے، اس کو اس طریقے سے استعمال کیا جائے. بہرحال ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی اور امام اور رسول اللہ بناتا ہے تو کس بنیاد پر بناتا ہے؟ کیا نعوذ باللہ خاکم بدہن پروردگار بھی ہمارے اور آپ کے جیسے ہیں کہ جس سے راضی ہو گیا اس کو پریزیڈنٹ بنا دیا، جس سے ناراض ہوا اس کو کچھ نہ بنایا؟ ہو سکتا ہے کمال کے اعتبار سے جس کو کچھ نہ بنایا ہو وہ اس سے زیادہ ہو جو بن گیا ہے. لیکن چونکہ سارا کام جو ہے وہ ہمارا اپنی مرضی اور اپنی خوشی کے اعتبار سے ہوتا ہے، ہم جس سے خوش ہو گئے اس کو بہت کچھ بنا دیا. جو ہمارے یہاں روزمرہ کی زندگی کا مشاہدہ ہے کہ اگر ہم نے 29 کا چاند ثابت کر دیا تو ہم سے بڑا مولانا کوئی نہیں.
ماہ رمضان میں 29 گزرنے کے بعد اگر ہم نے 29 کا چاند ثابت کر دیا تو ہم سے بڑا مولانا کوئی نہیں، اور اگر خدا نخواستہ 29 کا چاند نہ نکلا تو اب تک عالم دین تھے، اب اس کے بعد جاہل دین، اس لیے کہ آپ نہیں نکال پائے چاند۔ تو کیا پروردگار عالم کیا کوئی معیار ہوگا، کوئی کسوٹی ہوگی؟ اگر تاریخ میں ایسے واقعات نہ ہوتے تو ہر انسان اپنی عقل کا استعمال کرنے کے بعد ہر آدمی کوئی نہ کوئی فیصلہ کرتا کہ اس بنیاد پر اللہ نے نبی بنایا، اس بنیاد پر اللہ نے رسول بنایا، اس بنیاد پر اللہ نے امام بنایا۔ لیکن تاریخ میں واقعہ ملتا ہے پروردگار عالم نے جناب موسیٰ سے دریافت کیا، اے موسیٰ یہ بتاؤ تمہیں نبی کیوں بنایا؟ اللہ نے جناب موسیٰ سے پوچھا، موسیٰ یہ بتاؤ ہم نے تم کو نبی کیوں بنایا؟ جناب موسیٰ نے اللہ کی بارگاہ میں گزارش کی، پروردگار بنایا تو نے ہے، مجھے کیا معلوم، تو نے میرا انتخاب کیا، میں نبی بن گیا۔ وجہ کیا ہوئی، سبب کیا ہوا، کس بنیاد پر تو نے مجھے نبی بنایا، مجھے نہیں معلوم۔ ارشاد قدرت ہوا، اے موسیٰ جب تم نے انکساری میں اپنے رخسار کو تراب پر رکھ دیا تو تمہاری یہ ادا ہم کو اتنی پسند آئی کہ ہم نے تم کو نبی بنا لیا۔ جی چاہتا ہے اللہ کی بارگاہ میں گزارش کیا جائے، پروردگار اگر ایک نبی خدا اپنے رخسار کو تراب پر رکھ دے تو تو اس کو نبی بنا دیتا ہے۔ اتنا اور بتا دے، اگر پیغمبر کسی کو ابو تراب کہہ دے تو اسے کیا مرتبہ ملے گا، اس کا درجہ کیا ہوگا، اس کا فضل کیا ہوگا، اس کا شرف کیا ہوگا۔ آج اپنی قدرت آواز دے، میں نے اگر بنایا ہے تو دونوں کا فرق میں جانتا ہوں۔ ایک صلوات بھی محمد والے محمد۔ دونوں کا فرق میں جانتا ہوں۔ موسیٰ نے انکساری میں اپنے رخسار کو تراب پر رکھا، لہذا ہم نے ان کو نبی بنایا۔ پیغمبر نے علی کو ابو تراب کہا، ہم نے ان کو نبی نہیں بنایا۔ دونوں میں فرق یہ رکھا، موسیٰ کو کلیم بنایا ہے، علی کو اپنا ترجمان بنایا ہے۔ موسیٰ کو کلیم بنایا، علی کو اپنا ترجمان بنایا۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ دونوں میں فرق یہ ہے کہ ایک مرتبہ شاعر اپنا کلام خود پیش کرتا ہے، ایک مرتبہ دوسرا انسان اس کے کلام کو پیش کرتا ہے۔ جب انسان خود شاعر ہوتا ہے اور خود پڑھتا ہے تو پڑھنے کا انداز کچھ اور ہوتا ہے، جب دوسرے کا کلام ہوتا ہے تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شاعر سے اچھا پڑھ دیتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شاعر نیچے بیٹھا رہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ہمارے کلام کے ساتھ کیا بے حرمتی ہو رہی ہے، ان سے اچھا تو میں ہی پڑھ لیتا۔ لیکن دونوں میں فرق یہ ہوتا ہے کہ ایک کو کلیم بنایا۔ موسیٰ کا مرتبہ کیا ہوا؟ موسیٰ کا مرتبہ یہ ہوا کہ اللہ کو جب جناب موسیٰ سے گفتگو کرنا ہوتی تھی تو موسیٰ ایک درخت کے سامنے آتے تھے، اللہ ان سے وسیلے کے ذریعے، اس درخت کے وسیلے کے ذریعے سے جناب موسیٰ سے گفتگو کرتا تھا۔ کوئی قدرت آواز رہی، موسیٰ کا مرتبہ پہچانو، جب مجھے گفتگو کرنا ہوتی تھی تو درخت کو وسیلہ بنایا جاتا تھا، درخت کو ذریعہ بنایا جاتا تھا، اور جس کو ہم نے اپنا ترجمان بنایا ہے اس کے مرتبے کو پہچانو، اس کے درجے کو پہچانو۔ پیغمبر اسلام معراج کی بلندیوں پر جا رہے ہیں، چلتے چلتے ایک مقام وہ آیا جہاں جبریل امین رک گئے، اور رکنے کے بعد آواز دیتے، یا نبی آگے آپ بڑھئے، یا نبی یا رسول آگے آپ بڑھئے۔ آپ انصاف سے بتائیں، ایک اجنبی آدمی جس کو آپ لے کر کے کسی راستے سے آئے امام بارگاہ تک پہنچانے کے واسطے، اور اسی چوراہے پر کسی موڑ پر آپ وہیں رک گئے اور ہم سے کہا کہ آگے آپ جائیے، آگے آپ جائیے، مجھ سے کہا آگے آپ جائیے، آگے امام بارگاہ ہے، تو میرا سوال تو یہی ہوگا کہ بھائی یہاں اتنا کرم کیا، یہاں تک لا دیا، اتنا اور احسان کیجئے کہ منزل تک پہنچا دیجئے، مجھے آگے کیا معلوم راستہ کہاں ہے، مجھے کیا پتا آگے منزل کیا ہے، کس ہر جانا ہے۔ پیغمبر اسلام کو جبریل امین نے
اس عرش کی بلندی تک پہنچانے کے بعد ایک جگہ پر ساتھ چھوڑ دیا. پیغمبر کو جبریل سے سوال کرنا چاہیے تھا, جبریل تم تو لے کر آئے, آدھے راستے میں چھوڑ کر جا رہے ہو, ہمیں جانا کہاں ہے, منزل کیا ہے, مقصود کیا ہے؟ لیکن پیغمبر کا سوال نہ کرنا گویا اس بات کی دلیل ہے جبریل کتنے ہی بلند کیوں نہ ہو جائیں ہمارے مرتبے کے برابر نہیں پہنچ سکتے ہیں. میں تو عرش کا رہنے والا تھا, یہ کرم پروردگار ہوا تھا جو زمین پر آ گیا, لہذا آگے کی منزل مجھے خود طے کرنا ہے, جبریل کا محتاج نہیں رہنا ہے. ورنہ اگر جبریل کا محتاج پیغمبر رہ جاتا تو رہتی دنیا تک یہ کہا جاتا پیغمبر کو تم کیسے بہتر مانتے ہو, اگر جبریل ساتھ نہ دیتے تو منزل مقصود تک پہنچ نہ پاتے. ایک صلوات بے محمد وآل محمد. گویا جبریل نے رک کر آواز دیا کہ اس کے بعد پیغمبر کا شرف پہچانو, پیغمبر کا کمال پہچانو, پیغمبر کا درجہ پہچانو, پیغمبر کا مرتبہ پہچانو. جو پیغمبر ہوتا ہے, جو رسول ہوتا ہے, جو نبی ہوتا ہے, وہ کسی کی ہدایت کا محتاج نہیں ہوتا. جبریل امین نے ساتھ چھوڑا, پیغمبر اسلام آگے بڑھتے چلے گئے. ادھر سے آواز آتی رہی ادھرو منی ادھرو منی, میرے قریب آؤ اور قریب آؤ, اور یہاں تک کہ ایک کمان یا کم و بیش کا فاصلہ باقی رہ گیا. اور جب پیغمبر معراج کی بلندی پر پہنچ گئے تب اس کے بعد جو آپس میں راز و نیاز ہوا, پروردگار عالم نے اپنے نبی کو خطاب کر کے آواز دی, میرے پیغمبر آج اتنا قریب آ گئے ہو, اب جو مانگنا ہو مجھ سے مانگ لو, میں دینے کو تیار ہوں. جو مجھ سے مطالبہ کرنا چاہتے ہو, جو مانگنا چاہتے ہو مانگو, میں دینے کے واسطے آمادہ اور تیار ہوں. تاریخ کہتی ہے کہ پیغمبر اسلام نے ایک مرتبہ کائنات کا جائزہ لیا اور لینے کے بعد پروردگار عالم کی بارگاہ میں گزاری کی, پروردگار مانگوں تو کیا مانگوں, جو ہے وہ سب میرے صدقے میں ہے. جس کائنات میں ہے وہ سب میرے صدقے میں ہے. چاند, سورج, زمین, آسمان, دریا, سمندر, درخت جو بھی ہے وہ ہمارے صدقے میں ہے. لیکن ادھر سے آواز قدرت آتی جا رہی ہے, اصرار بڑھتا جا رہا, میرے پیغمبر کچھ تو مانگو, اتنی بلندی پر آ گئے ہو, واپس جاؤ گے کچھ نہ کچھ تحفہ لے کر جانا چاہیے, کچھ نہ کچھ ہدیہ لے کر جانا چاہیے. کچھ جاؤ گے تو واپس جاؤ گے تو لوگ سوال کریں گے کچھ لے کر آئے یا خالی ہاتھ چلے آئے. قدرت سوال کرتی جا رہی ہے, قدرت دہراتی جا رہی ہے, جو مانگنا ہو مانگ لو. ایک مرتبہ تاریخ کہتی ہے پیغمبر نے آواز پروردگار اگر کچھ دینا چاہتا ہے تو تیرا پیغمبر ایک مطالبہ کر رہا ہے. آواز قدرت آئی, پیغمبر کیا مطالبہ ہے؟ پیغمبر نے آواز پروردگار تنہا یہ مطالبہ ہے کہ تو مجھے اپنا بندہ مان لے. معراج کی بلندی پر جانے کے بعد پیغمبر مطالبہ کیا کر رہے ہیں؟ دولت کا نہیں, مال کا نہیں, جائیداد کا نہیں, سلطنت کا نہیں, منصب کا نہیں, عہدے کا نہیں, تنہا مطالبہ ہے تو مجھے اپنا بندہ مان لے. گویا پروردگار آواز دے رہا ہے کہ تم پہچانو بندگی اتنی آسان نہیں ہے, بندگی کا مطالبہ کرنے کے واسطے معراج کی بلندیوں پر جانا پڑتا ہے. ایک صلوات بے محمد وآل محمد. اب جب پیغمبر معراج کے سارے مراحل کو طے کر کے دوبارہ امت کے درمیان آئے اور آنے کے بعد پیغمبر نے واقعی معراج کو بیان کیا کہ میں رات معراج کی بلندیوں پر گیا تھا, پروردگار عالم مجھے مسجد حرام سے لے کر کے مسجد اقصیٰ گیا, مسجد اقصیٰ سے لے کر کے سدرۃ المنتہا تک گیا. تو لوگوں نے کہا کہ آپ معراج کی بلندیوں پر گئے تھے لیکن یہ کیسے معلوم ہو کہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے؟ پیغمبر نے اپنے دعوے کے طور پر دو باتوں کو پیش کیا, جو میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے یا نہیں ہے. چونکہ پیغمبر اسلام نے معراج کا سفر مسجد حرام سے شروع کیا اور مسجد اقصیٰ تک, اور مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا تک. پیغمبر نے فرمایا کہ دیکھو ہماری بات پر اعتبار کرو یا نہ کرو, میں جب راستے سے واپس آ رہا تھا تو کچھ قافلے ہیں جو سرزمین حرم کی طرف آ رہے تھے, کچھ قافلہ کل پہنچنے والا ہے, کچھ قافلہ 2 دن کے بعد پہنچنے والا ہے, کچھ قافلہ 1 ہفتے کے بعد پہنچنے والا ہے. اگر میری بات پر اعتبار نہیں ہے تو جیسے جیسے قافلہ آتا جائے
میری خبر کی تصدیق کرتے جانا۔ پیغمبر اسلام نے لوگوں کے سامنے ایک مرحلہ یہ بیان کیا کہ تمہارے چونکہ انسان ہو، آدمی ہو، لہذا ایسے آسمان کی باتوں کو ماننے والے نہیں ہو، لہذا کم از کم ہم تمہارے سامنے گواہ کے طور پر آنے والے قافلوں کے بارے میں بتائے دے رہا ہوں۔ اور جیسے جیسے قافلہ آتا گیا لوگ پیغمبر کی بات کی تصدیق کرتے گئے، لیکن تنہا بات یہی تمام نہیں ہوئی۔ اب اس کے بعد خدا بھلا کرے پیغمبر کی بد میں بیٹھنے والوں کا، ورنہ اگر پیغمبر کی بد میں سب سیدھے سیدھے شریف لوگ بیٹھے ہوتے تو نہ جانے کتنے مسائل ایسے تھے جو چھپے رہ جاتے۔ ایسے کچھ لوگ ہر جگہ پائے جاتے ہیں جو آڑے ترچھے سوال کر کے بہت سارے مسائل کی گتھیوں کو سلجھا دیتے ہیں۔ کسی نے پیغمبر سے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ معراج کے واقعات کو بیان کر رہے ہیں اور آپ فرما رہے ہیں کہ میں وہاں تک پہنچا جہاں جبریل امین نے میرا ساتھ چھوڑ دیا، اور اس کے بعد بھی میں آگے بڑھتا چلا گیا، سدرۃ المنتہا سے آگے کے منازل کو طے کرتا ہوا وہاں تک پہنچ گیا۔ یہ بتائیے اب تک جتنی وحی آئی آپ کے پاس، جتنے پیغامات آپ تک آئے، سارے پیغامات کو جبریل لے کر آئے اور جبریل نے آپ کے حوالے کیا، اور آپ نے سارے پیغاموں کو امت خدا اور ہمارے حوالے کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب تک جتنے پیغام آئے جبریل لے کر آئے، آپ نے براہ راست اللہ سے نہ سنا نہ اللہ نے براہ راست آپ کو دیا۔ اتنا اور بتا دیئے کہ جب آپ معراج کی بلندیوں پر گئے تھے اور اللہ آپ سے محو کلام تھا، گفتگو کر رہا تھا، تو اللہ کا لہجہ کیا تھا؟ اللہ آپ سے کس لہجے میں گفتگو کر رہا تھا؟ پیغمبر نے فرمایا کلمنی بلہجت علی ابن ابی طالب، اللہ معراج کی رات میں ہم سے گفتگو کر رہا تھا تو علی ابن ابی طالب کے لہجے میں وہ پیغمبر آواز دے رہے۔ موسیٰ کا مرتبہ کلیمی کا ہے، اللہ علی کو اپنا مرتبہ اور اپنا لہجہ دے رہا ہے، کلیم نہیں بنا رہا ہے۔ ایک صلوات بے محمد و آل محمد۔ جس ذات مقدسہ کو پروردگار نے اپنا لہجہ دے دیا اسے علی ابن ابی طالب کہا جاتا ہے۔ اس کا مرتبہ، اس کا درجہ، اس کی عظمت، اس کی فضیلت دنیا کا کوئی انسان اگر موازنہ کرنا چاہے تو موازنہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ موازنہ وہاں پر ہوتا ہے جہاں 19 اور 20 کا معاملہ ہو، موازنہ وہاں پر ہوتا ہے جہاں 10 اور 20 کا معاملہ ہو، جہاں ایک طرف شرف ہی شرف ہو، کمال ہی کمال ہو، اور دوسری طرف نہ شرف ہو نہ کمال ہو، تو اس کو موازنہ نہیں کہا جاتا ہے۔ علی اس ذات کا نام ہے کہ جس کے مقابل میں دنیا کی کسی ذات کا نہ شائبہ کیا جا سکتا ہے، نہ اس کے مقابل میں کسی ذات کو لا کر کھڑا کیا جا سکتا ہے۔ کیوں؟ اب یہ اندازہ لگائیں کہ جب علی کے پاس اتنا کمال ہے اور علی یہ کہیں کہ میں نے یہ سارا کمال لیا ہے پیغمبر سے، علی یہ کہیں کہ یہ سارا علم میں نے جو لیا ہے وہ نبی سے لیا ہے، تو دنیا کی نگاہوں کے سامنے گویا علی اپنا کمال کا اعلان نہیں کر رہے ہیں، گویا در پردہ اعلان کر رہے ہیں۔ جب شاگرد ایسا ہے تو استاد کیسا ہوگا؟ میرے مرتبے کو بعد میں پہچاننا، نبی کے مرتبے کو پہلے پہچانو۔ ایک صلوات بے محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، نبی اور رسول کو پہچاننے کے واسطے ضروری ہے کہ انسان اپنے دماغ کے دریچوں کو کھولے، اپنی افکار کو کھولے اور سوچنے اور سمجھنے کے واسطے آمادہ اور تیار ہو کہ نبی اور رسول ہم جیسے نہیں ہو سکتا، نہ شرف کے اعتبار سے، نہ کمال کے اعتبار سے، نہ درجے کے اعتبار سے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ پروردگار عالم نے ہر نبی کو، ہر رسول کو اس کے دور کے تمام انسانوں سے بہتر قرار دیا۔ ہر نبی اپنے دور کے تمام انسانوں سے شرف ہو، کمال ہو، علم ہو، فضیلت ہو، درجے کے اعتبار سے ہر نبی اپنے دور کے ہر انسان سے بہتر ہے۔ یہ کیوں بہتر ہے؟ تاکہ کسی مرحلے پر کوئی انسان ایسا نہ پیدا ہو جائے جو یہ کہنے پر مجبور ہو جائے کہ تم اس کو نبی نہ مانتے ہو جس کا علم مجھ سے کم ہے، نعوذ باللہ، تم اسے نبی مانتے ہو جو شجاعت میں مجھ سے کم ہے، تم اسے نبی مانتے ہو
جو فضائل میں مجھ سے کم ہے، اللہ نے آواز دیا میں جانتا ہوں جسے نبی بنایا ہے اس کو اس دور کے ہر انسان سے بہتر بنایا، ہر نبی کو ہر دور کے انسان سے بہتر بنایا۔ لیکن مرتبہ پہچانیے اپنے نبی کا، درجہ پہچانیے اپنے نبی کا۔ ہمارے نبی کو اللہ نے تنہا اپنے دور یا اپنی 63 سالہ زندگی کے انسانوں سے بہتر نہیں بنایا، بلکہ جب تک نبی کی نبوت برقرار رہے گی ہر دور کے آنے والے انسانوں سے ہمارا نبی افضل و بہتر ہے۔ ہر دور کے انسانوں سے ہمارا نبی بہتر ہے، افضل ہے۔ یہ کیوں بہتر اور افضل ہے؟ وہ اس لیے کہ 1400 سال گزر جانے کے بعد کہیں کوئی ایسا پڑھا لکھا نہ پیدا ہو جائے جو یہ کہنے پر آمادہ ہو جائے کہ نبی سے زیادہ تو معلومات میرے پاس ہے، نبی سے زیادہ فضائل میرے پاس ہیں، نبی سے زیادہ مناقب میرے پاس ہے، نبی سے زیادہ عہدہ میرے پاس ہے، نبی سے زیادہ معلومات میرے پاس ہے، نبی سے زیادہ درجہ میرے پاس ہے۔ قدرت آواز دے رہی ہے اگر میں نے نبی کو تنہا 63 سال کے بعد سے نبی بنایا ہوتا تو اس دور کے انسانوں سے بہتر بناتا، لیکن نبی کی حکومت، نبی کی نبوت جب تک دنیا رہے گی اس وقت تک کے انسانوں سے بہتر رہے گی، لہذا کسی دور کا کوئی انسان ایسا نہیں پیدا ہو سکتا جو یہ کہنے پر مجبور ہو جائے کہ میں نبی سے زیادہ بہتر ہوں، میں نبی سے زیادہ افضل ہوں، میرے پاس شرف زیادہ ہے، میرے پاس کمال زیادہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے آواز دیا، اسی لیے میں نے ایک وارث پیغمبر کو پردے میں چھپا کر رکھا ہے تاکہ جب کوئی ایسا پیدا ہو جائے اس کو منظر عام پر لا کر رکھ دوں گا، پہلے اس کا مقابلہ کر لو بعد میں نبی کا مقابلہ کرنا۔ ایک صلوات بے محمد و آل محمد۔ اب ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہماری نگاہ میں جو انسان بھی محترم ہوتا ہے ہم اس کی توہین، اس کی بے حرمتی، اس کی ہتک برداشت کرنے کے واسطے آمادہ نہیں ہوتے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ انسان جس کو ہم اچھا سمجھتے ہیں وہ اچھا نہ ہو، یہ آدمی اس پارٹی سے مربوط رکھتا ہے، رابطہ رکھتا ہے، وہ آدمی اس پارٹی سے رابطہ رکھتا ہے، یہ معلوم ہے کہ ہر پارٹی والے چور ہیں، ہر پارٹی والے، ہر ایک کا کیریکٹر سب کے سامنے ہے، لیکن چونکہ میں فلاں پارٹی سے ہوں لہذا میں اپنے پارٹی کے رہبر اور رہنما کا دفاع بہرحال کروں گا، چاہے ان کی چوری سب کے سامنے واضح ہو۔ اگر دنیا داری میں اتنا انسان کے پاس شعور پایا جاتا ہے کہ ہم نے جس کو اپنا سیاسی رہنما مان لیا اس کے اوپر اگر انگلی اٹھائی جائے تو ہم لڑنے مرنے کے واسطے تیار، ہم جان دینے کے واسطے تیار۔ کتنا غریب ہے مسلمان، پیغمبر کا کلمہ بھی پڑھ رہا ہے اور پیغمبر کی شان میں جسارت بھی ہو رہی ہے اور ہم خاموش تماشائی بیٹھے ہوئے ہیں۔ پوری کائنات میں کتنے مسلمان ہیں؟ لاکھوں میں تعداد ہے، کروڑوں اور اربوں میں تعداد ہے، اور اس کے بعد پیغمبر کی شان میں جسارت ہو اور اس کے بعد ہمارے آبادی اور ہماری بستی میں ایک احتجاجی جلسہ بھی نہ ہو۔ بہت سارے ایسے نوجوان بھی آپ کو مل جائیں گے جن کو یہ خبر ہی نہیں کہ ایسا کچھ معاملہ ہو گیا۔ جب آپ ان کے سامنے بیان کریں کہ پیغمبر کی شان میں جسارت ہوئی، ان کا کارٹون بنایا گیا، ان کے خلاف فلم بنائی گئی، ان کی بے حرمتی کی گئی، ان کے درجے کو گھٹایا گیا، ان کو اس عنوان سے پیش کیا گیا جیسے کوئی دہشت گرد ہو، آتنکوادی ہو، کوئی ٹیررسٹ ہو، تو ہمارے نوجوان تعجب سے اچھا ایسا بھی ہو گیا، بڑا غلط ہوا۔ خالی کہہ دینے سے غلط نہیں ہوتا ہے بلکہ ہمیں عملی طور پر کچھ نہ کچھ اپنی طرف سے حرکت کرنا ہوگا۔ حرکت کا مطلب تنہا ہنگامہ کرنا نہیں ہوتا، حرکت کا مطلب روڈ جام کر دینا نہیں ہوتا، حرکت کا مطلب مار پیٹ نہیں ہوتا ہے، حرکت کا مطلب یہ ہوتا ہے اپنی ناراضگی کا اظہار کیا جائے، اپنی محبت کا اظہار کیا جائے۔ اگر کوئی پیغمبر کی شان میں جسارت کرے گا تو ہم کم از کم دل سے بیداری کریں، کم از کم دل سے نفرت کریں، اور نفرت کے اظہار کے واسطے اگر قلم ہے تو قلم اٹھانا ہوگا، زبان ہے تو زبان اٹھانا ہوگا، تاکہ دنیا پر واضح ہو سکے ہم پیغمبر کے ماننے والے ہیں، جسارت برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ ایک صلوات بے محمد و آل محمد۔ لیکن مصیبت یہ ہے کہ ایسے موقعوں پر انسان کو اپنے تعلقات زیادہ یاد رہتے ہیں، ہمیں اپنی روزی روٹی کا خیال زیادہ رہتا ہے
کہیں بول دیں گے تو تعلقات خراب ہو جائیں گے، بول دیں گے تو نوکری سے نکال دیے جائیں گے، بول دیں گے تو یہ مصیبت آ جائے گی، بول دیں گے تو وہ مصیبت آ جائے گی۔ اگر یہی خطرہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے محسوس کر لیا ہوتا تو شاید آج اسلام تمام ہو گیا ہوتا، آج دین ہم تک اور آپ تک نہ پہنچا ہوتا۔ اور یہ ہم اور آپ بہتر جانتے ہیں کہ جو انسان عمارت بناتا ہے، جو انسان کوئی پیڑ لگاتا ہے، جو انسان کسی درخت کو لگاتا ہے، اس کو اتنی زیادہ بے چینی اسے ہوتی ہے، دوسرے محلے والوں کو نہیں ہوتی۔ بلڈنگ ہم نے بنایا ہے، اپنے خون جگر کی پوری کمائی لگا دیا ہے، تو ہمیں اس بات کا درد ہوتا ہے کہ اس بلڈنگ میں نہ کوئی کیل لگانے پائے، نہ کوئی ٹھوکر لگانے پائے، نہ کوئی ڈھانے پائے، نہ کوئی مسمار کرنے پائے۔ اگر درخت ہم نے لگایا ہے تو ہمیں اس بات کا خطرہ رہتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پانی نہ پڑنے پائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی اس کی شاخ کو توڑ دے۔ لہذا انسان ہمہ وقت اس کی حفاظت کی کوشش کرتا ہے۔ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کی راہ میں اتنی بڑی قربانی کیوں پیش کیا؟ شاید اس کا راز یہ ہو کہ لانے والا ہمارا جد ہے، لانے والا ہمارا دین، ہمارا نانا تھا، لانے والا جس نے اپنے خون سے آبیاری کیا ہے، سینچا ہے، اس کو لگایا ہے۔ ہمیں دکھ درد نہ ہوگا تو کسی اور دکھ درد ہوگا۔ یہ سب تو بات کے اسلامی دعوے دار پیدا ہو گئے، ٹھیکیدار پیدا ہو گئے، ورنہ کسی ایک کے گھرانے نے اسلام کی راہ میں اگر کوئی قربانی پیش کیا ہو تو تاریخ بیان کرے۔ دعوے داری کر دینا آسان ہے، منصب خلافت پر بیٹھ جانا آسان ہے، لیکن اسلام کی راہ میں قربانی پیش کر دینا یہ تنہا اہل بیت کا امتیاز پایا جاتا ہے، ورنہ کسی اور نے نہ قربانی دیا ہے اور نہ اپنا خون بہایا ہے اور نہ کسی طریقے کے مصائب و آلام کا سامنا کیا ہے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ جب دین میں تبدیلی ہو رہی تھی، حلال محمدی کو حرام کیا جا رہا تھا، حرام محمد کو حلال کیا جا رہا تھا، اور یہ سارا کام جو ہو رہا تھا وہ اسلام کے نام پر ہو رہا تھا، تو حسین ابن علی نے قیام کر کے آواز دیا، اب اگر ہم بیٹھے رہ گئے تو اسلام کی صورت بگڑ جائے گی، اگر ہم خاموش رہ گئے اسلام کا نقشہ تبدیل ہو جائے گا، اگر ہم بیٹھے رہ گئے تو اسلام دنیا والے اپنے اعتبار سے اسلام کو پیش کریں گے، اور ہم وارث اسلام ہیں، ہم محافظ اسلام ہیں، اسلام میری گود میں پلا ہے، اسلام میرے گھر میں پلا ہے، اسلام کی بقا کے واسطے میرے بابا نے، میری ماں نے، میرے بھائی نے، میرے نانا نے زحمت و مشقت کا سامنا کیا ہے، لہذا میں اتنی آسانی سے برداشت نہ کروں گا کہ اسلام کی توہین ہو جائے، اسلام میں رد و بدل ہو جائے، اسلام میں کسی طریقے کا انقلاب پیدا کر دیا جائے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ حسین ابن علی 28 رجب کو مدینے سے آمادہ ہوئے اور مدینے سے نکلنے کے واسطے آمادہ اور تیار ہوئے۔ کل میں نے گزارش کیا تھا 28 رجب کو جب حسین کا قافلہ مدینے سے نکل رہا تھا تو ایک مرتبہ عباس کو بلایا، میرے شیر پردے کا اہتمام تم کرو، اکبر کو بلایا، محملوں کا انتظام تم کرو، محملوں کا انتظام ہوا، پردے کا اہتمام ہوا، ایک ایک بیویاں محملوں میں سوار ہوئیں اور یہ قافلہ مدینے سے روانہ ہوا، اور یہ قافلہ مدینے سے چل کر کے سرزمین حرم پر آیا، مکہ مکرمہ میں آیا، اور مکہ مکرمہ میں آنے کے بعد ایک عرصہ گزارنے کے بعد حسین مظلوم نے حاجیوں کے لباس میں دیکھا کہ یہاں لوگ حج کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں بلکہ ہمارا خون بہانے کے لیے آئے ہیں، قتل پر آمادہ اور تیار ہو کر آئے ہیں۔ تو عین ایسے موقع پر جب دنیا کا سارا مسلمان میدان عرفات جانے کی تیاری کر رہا تھا، 8 ذی الحجہ کو حسین ابن علی خانہ خدا میں آنے کے بعد آواز دے، مسلمانوں تم گواہ رہنا، حسین حج کو عمرے سے تبدیل کر رہا ہے، اور میدان عرفات جانے کے بجائے حسین میدان کربلا کی طرف جا رہا ہے۔ جیسے حسین نے میدان کربلا جانے کا اعلان فرمایا، کسی نے بڑھ کر آواز دیا، مولا کیا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ عراق والوں نے آپ کے قبیلے کے ساتھ، آپ کے خانوادے کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا ہے، لہذا خدا کے واسطے عراق نہ جائیے۔ ایک مرتبہ حسین نے بڑھ کر آواز دیا، میں اور واضح لفظوں میں بتائے دے رہا ہوں، میں کربلا جا رہا ہوں، میں شہید ہونے کے لیے جا رہا ہوں، میں درجہ شہادت
عبادت پر فائد ہونے کے لیے جا رہا ہوں تاکہ دنیا کا کوئی مورخ یہ نہ لکھنے پائے حسین کو اپنی عاقبت کا پتہ نہ تھا، حسین کو اپنے انجام کا پتہ نہ تھا، حسین تو یوں ہی میدان کربلا کی طرف چلے گئے تھے۔ حسین نے آواز دیا مجھے اپنے انجام کی خبر ہے، مجھے اپنے عاقبت کی خبر ہے، مجھے اپنے نتیجے کی خبر ہے۔ اور یہ کہہ کر کے حسین 8 ذی الحجہ کو سرزمین حرم کو چھوڑ رہے ہیں، میدان کربلا کی جانب آگے بڑھ رہے ہیں۔ اور ایک مرتبہ بڑھتے بڑھتے ایک مقام پر حسین کا قافلہ ٹھہرا ہوا ہے کہ حر نے لجام فرض پر ہاتھ ڈالا اور حر کا لجام فرض پر ہاتھ ڈالنا تھا۔ ایک مرتبہ حسین نے آواز دیا اے حر جا تیری ماں تیری صف عزا بچھائے۔ اتنا سننا تھا کہ حر نے آواز دیا مولا اگر آپ کی ماں کا نام فاطمہ نہ ہوتا تو اس سے بہتر طریقے سے جواب دیتا، لیکن کیا کروں کہ آپ کی ماں کا نام فاطمہ ہے۔ حسین نے ایک انقلاب حر کے دل میں پیدا کر دیا اور حر اس مرحلے سے گزرنے کے بعد برابر کوشش کرتا رہا کہ حسین کے خون سے اپنے ہاتھ کو رنگین نہ کرنا پڑے، حسین سے قتال نہ ہونے پائے، حسین سے جہاد نہ ہونے پائے۔ لیکن حسین اپنی منزل سے واقف تھے، حسین اپنی منزل کو جانتے تھے۔ یہ قافلہ رفتہ رفتہ میدان کربلا کی طرف بڑھ رہا ہے۔ عزادارو 2 محرم آج تمام ہو گئی۔ یہ 2 محرم تھی جب حسین کا قافلہ سرزمین کربلا پر پہنچا۔ حسین نے اپنے قافلے کو فرات کے کنارے لگایا، قافلہ خالی ہوا، اماریاں خالی ہوئیں، بیویوں کو خیمے میں بٹھایا گیا۔ تاریخ کہتی ہے زینب خیمے میں چلی گئی، ام کلثوم خیمے میں چلی گئی، مخدرات عصمت و طہارت خیمے میں چلی گئی، لیکن ابھی دن تمام نہ ہونے پایا تھا کہ سب کا سناٹا طاری ہوا۔ نہ جانے کون بی بی پشت خیمہ پر آ کر بیٹھ کر کے واہ حسینہ واہ مظلومہ کہہ کر کے گریا کر رہی تھی۔ ایک مرتبہ زینب کا ہول آنے لگا، زینب بے قرار ہو گئی، اپنے ماں جائے کو بلایا اور بلانے کے بعد فرماتی ماں جائے بھیا، اے میرے بھیا ماں جائے حسین، یہ بتاؤ یہ کس بل میں لائے ہو؟ اب تک میں اس بل میں جب سے آئی ہوں عجیب آواز آ رہی ہے، اور ان آوازوں کے آنے سے پہلے اے میرے ماں جائے جب میں نے سرزمین کربلا پر قدم رکھا ایک ہوا چلی میرے سر سے، میری ردا ہٹ گئی۔ حسین نے آواز دیا بہن یہ میدان کربلا ہے، کربلا یہاں مجھے شہید ہونا ہے۔ زینب نے ماں جائے کو بلایا اور بلانے کے بعد آواز دیتی ماں جائے یہ نہ جانے کون بی بی ہے جو پشت خیمہ پر بیٹھ کر کے واہ حسینہ واہ مظلومہ کہہ کے رو رہی ہے۔ اے ماں جائے ان سے کہہ دو ایسے گریہ نہ کرے، ایسے آنسو نہ بہائے، ایسے بین نہ کرے۔ ایک مرتبہ حسین کا دل بھر آیا، آواز دی اے بہن تم نے پہچانا نہیں، یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ میری ماں فاطمہ ہے۔ اے مائن یہ میری ماں فاطمہ ہے، جب سے میں نے مدینہ چھوڑا ہے میرے قافلے کے پیچھے پیچھے میری ماں فاطمہ میدان کربلا میں آ گئی۔ عزادارو یہ 2 محرم تمام نہ ہونے پائی، جناب فاطمہ میدان کربلا میں آ چکی ہے، لیکن تاریخ کہتی ہے جب 10 محرم کی رات شب عاشور آئی، حسین نے اپنے چاہنے والوں کا امتحان لیا، اور امتحان لینے کے بعد شب کے سناٹے میں ایک مرتبہ مقتل کی طرف چلے، اکیلے بڑھے تھے۔ ایک مرتبہ جناب نافع حسین ابن علی کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ ایک مرتبہ حسین مڑ کر دیکھتے ہیں اے نافع تم میرے ہمراہ آ رہے ہو، میرے پیچھے پیچھے کیوں آ رہے ہو؟ جناب نافع کہتے مولا میں اس لیے آ رہا ہوں کہ کہیں شب کے سناٹے میں کوئی آپ پر حملہ نہ کر دے، آپ کی زندگی خطرے میں نہ پڑ جائے۔ حسین نے آواز دی نافع اگر آ رہے ہو تو آؤ میرے ہمراہ آؤ۔ نافع کو لیا، مقتل میں آگے بڑھتے جا رہے ہیں، اور بڑھتے بڑھتے ایک مرتبہ حسین رکے، اور رکنے کے بعد آواز دی نافع اس جگہ کو پہچانو، یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے قاسم کا لاشا پامال ہوگا۔
اور آگے بڑھے، بڑھنے کے بعد آباد نافع، اس جگہ کو پہچانو جہاں میرے اکبر کے سینے پر برچھی لگے گی، اور آگے بڑھے جگہ کا بتاتے جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ جناب نافع کہتے ہیں، مولا کہتے جاتے ہیں، میں سنتا جاتا ہوں لیکن میرے کانوں میں کسی بی بی کے رونے کی آواز آ رہی تھی، واہ حسینہ، واہ مظلومہ کہہ رہی تھی۔ میں تلاش کرنے لگا یہ کون بی بی مقتل میں آ گئی، ناگہاں میری نگاہ ایک نشیب میں پڑی۔ میں نے کیا دیکھا، ایک بی بی سر کے بال بکھیرے مقتل کی زمین کو صاف کر رہی ہے۔ نافع نے آواز دیا، اے آقا ذرا نشیب کی طرف دیکھے، یہ کون بی بی ہے؟ حسین نے آواز دی، نافع اپنی نگاہوں کو بند کر لو، یہ میری ماں فاطمہ، یہ وہ نشیب ہوگا جہاں کل تمہارا مولا گھوڑے سے گرے گا۔ ایک ماں اپنے لال کے سر کو اپنے آغوش میں لیے ہوگی، اے میرے لال، اے شمر، میں نے اپنے حسین کو کیا اسی دن کے لیے پالا؟ فاطمہ دہائی دیں گی اور شمر کا خنجر چلے گا، فدائے کربلا میں آواز گونجے گی، الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ الہی بحق الزہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا، پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، اس مختصر سی عزا کو قبول فرما، ہم سب کی دینی و دنیاوی حاجات کو پورا فرما، ہم سب کے گناہان صغیرہ اور کبیرہ کو معاف فرما۔ پروردگار ہم میں جو لوگ بیمار ہیں انہیں بیمار کربلا کے صدقے میں شفاء کامل و عاجل عنایت فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو صاحبان اولاد بنا دے، جو با اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیک و صالح قرار دے۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، محبان آل محمد جہاں کہیں بھی ہیں ان کے جان مال عزت و آبرو کا تحفظ فرما۔ ہم میں جو لوگ حج و زیارات کے مشتاق ہیں انہیں حج و زیارات سے مشرف فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، مدارات جنت البقیع کو آباد فرما، دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما، ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم